مانا اسرائیلی تربیتی روحانی فکری علمی پروگرام الحمدللہ ان سالوں سے جاری ساری ہے. اللہ تعالیٰ اس خانہ کو مزید اس کی استقامت اللہ سے دور روشی فرمائے. یقیناً ایسے پروگرام ہوئے وہ ہمارے لیے ویسے برکت بھی ہے, ویسے رحمت بھی ہے اور ویسی بخشش بھی ہے. تو انشاءاللہ اللہ خالی بات شہزادہ مولانا مفتی شہزادہ محمد عثمان صاحب نقشبندی موجودگی آستانہ میں عبادیاتیہ میں مخاطب کرتا ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت مفضولات و اشارات سے ہم سب کو نوازیں. حضرت علامہ مولانا سہزادہ مفتی محمد عثمان نقشبندی جدی آستانہ بردوی شریف الحمدللہ اپنے خوبصورت انداز میں انشاءاللہ فرماتے ہیں. ایک بات دھیان رکھیں کہ جب قرآن سنت کے کلمات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبی کی حدیث ہے. تو جب حدیث کا لفظ آئے تو اگر آپ کی توجہ کرتے ہیں وہ بھی تو آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کی جو گفتگو ہے اس کی سننے کی طرف توجہ ہو. میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ جب تر اللہ قیمت کو سامعہ مقام رہی فوقہا و اتعہا کما سمعہا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے. اللہ پوری طرح کرنے کا قوم ہے کہ دعا منگوائی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت پروگرام دیا اور ہمیں دعا کی تحفہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ ترو تازہ رکھے, دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اس کا چہرہ ترو. تو جب میرا آقا نے فرما دیا تو تازہ رہے گا کس عمل پر کہ جس نے میری حدیث کو سنا, میری گفتگو کو سنا, پھر اس پر عمل کیا, پھر اس کو آگے پہنچایا. الحمدللہ ایسا میرا آقا امتی خوش نصیب ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کا چہرہ ترو تازہ رہے گا, موت کے وقت بھی ترو تازہ رہے گا, قبر میں بھی اور حشر میں جنت میں داخل ہونے تک اس کا چہرہ ترو تازہ رہے گا. اسی محترم فقط آج نہیں, جمعہ ہے, عید ہے, کوئی درس قرآن ہے, کوئی درس حدیث ہے, کوئی پروگرام ہو جہاں کوئی علم علمی بیان کر رہا ہو, اگر آپ کو الحمدللہ اپنے پسند کر لیا ہے اس محفل میں شریک ہونے کے لیے تو پھر برخاست ہونے تک پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنت کی گفتگو کو سنو. انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. انشاءاللہ میاں صاحب اپنے مفردات اور ارشادات سے انشاءاللہ آتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت سردادہ مفتی میاں محمد رونق صاحب نقشبندی زندہ یہ نا بیٹھ جائے پانی کے لیے لمبا ٹائم نہیں ہے. جب کہ آپ پانی پلانا شروع کریں گے نا یہ ساری توجہ ہم بیٹھ جائے. دورانی تقریب پانی نہیں پلانا, کوئی نہیں, اتنے زیادہ پیاس سے کوئی بھی نہیں. لوگ یہ نا ناتا پڑھیے نا پیاس لگنے لگی, یہ بہت زیادہ ناتا پڑھی ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. الحمدللہ الذی ہدانا علی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك وصحبه يا مكين قلوب المؤمنين يا رسول الله سبحاننا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سبيلنا اشقالنا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃ السلام پیش کرنے کے بعد آج کا ہمارا یہ ماہانہ پروگرام سلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پذیر ہے۔ شیخ کو تشریف فرما علی نبی اور جلیل قدر عزیزہ حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد یوسف نقشبندی صاحب ذکر شرف اللہ تعالیٰ علامہ کے مزید برکت و وسعت عطا فرمائے۔ پروگرام کو بہت ہی اخلاص کے ساتھ وفقت اور پیار کے ساتھ ہر ماہ کی سجانے والے محترم وقار سرکار جناب شیخ محمد انور صاحب، حاجی محمد شیخ حبیب صاحب، علی صاحب، حاجی محمد وزیر صاحب، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر قیوم بیٹھنا اس روز کا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولی عطا فرمائے اور اس پروگرام کو لگا ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وابسی وفار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ کا انداز خطاب بے شک نرالا۔ اللہ فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن یہ تمام لوگوں کی طرف آئے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ رسول کائنات تمام جہانوں کے لیے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر۔ جہاں کوئی خاص بات ہی نہ اور خاصوں کو بتانی تھی وہاں اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا خاص بات۔ اب خاص بات کیا تھی جی؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ آسان سمجھ لے تو اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی مجلس میں بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز اللہ سے ڈرنا، دوسری چیز سچوں کی صحبت، صالحین کی سنگت، صالحین کی صحبت۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں سے خطاب فرمایا نا تو انسان کے ذہن میں سوال ہے جی کہ انسان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنا کیوں ہے، چنگیاں دے لڑ لگنا کیوں ہے، اچھوں کی صحبت اختیار کرنی کیوں ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو
ایمان تو مل گیا ہے، اب اس پر استقامت، اور سب سے بڑی بات ایمان کو بچانا۔ ہم کوئی بھی جناب چیز خرید کے لائے بازار سے، قیمتی چیز ہو تو ہم اس کو جناب بڑے ہی سیف طریقے سے رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اس کی، سردی گرمی بارش دھوپ چھاؤں جناب کسی کا اٹھا کے لے جانا، ان ساری چیزوں سے ہم اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ جناب چیز ہماری بڑی قیمتی ہے۔ تو ایمان کی دولت جب ہمیں مل گئی ہے، اللہ فرما رہا ہے اب اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ حفاظت کے لیے سب سے پہلے یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ سچوں کی صحبت، سچوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو، صالحین کے پاس جا کے بیٹھا کرو، نیک لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ جب سچوں کے سنگ رہو گے تو فرمایا تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ امام فخر الدین رازی کے بارے میں کیا آتا ہے جی؟ شیطان نے آپ پر حملہ کیا تھا وقت نزاع، تو شیخ کامل نے کہا تھا کہ دو اس کو جواب، میں رب کو مانتا ہوں۔ اور یہ بھی آپ بات نشیر رکھیں، رب تعالی واجب الوجود ہے، دلیل کے ساتھ ماننا رب کو واجب ہے، دلیل کے ساتھ۔ اب اللہ جانے کنہوں نے یہ امام فخر الدین رازی کے ساتھ اس بات کو نسب کر دیا کہ بنا دلیل کے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ رب تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کی دلیل ہے۔ آسمان بغیر سہارے کے کھڑا ہے، رب کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ زمین، سورج، چاند، ستارے، ہواؤں کا چلنا، سب سے بڑی بات انسان کے اندر رب کی دلیل موجود ہے۔ ڈاکٹر کہہ بھی دے نا جی میرا رب جب تک نہ چاہے بندہ نہیں مر سکتا۔ انسان کے چاہے جتنے جناب دل کے بال بند ہو جائیں، انسان کی جناب سانسیں اٹک جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ڈاکٹر کہہ بھی دے جناب یہ چند گھنٹے یا چند سیکنڈ یا چند منٹ ہے، جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایمان کے ساتھ پہلی چیز ہے رب سے ڈرنا، اور رب کے ساتھ ڈرنے سے دوسری چیز یہ ہے جناب سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور انہی سچوں میں ایک ہے حضور سیدی غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہے غوثیت صغرا، دوسری ہے غوثیت کبرا۔ غوثیت کبرا اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی اولاد میں رکھی ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول کائنات کے نواسے ہیں، اور حضور سیدی غوث اعظم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہیں، والدہ سے بھی اور والد سے بھی، دونوں طرفوں سے آپ سید ہیں جی، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا تیرا کیا کوئی جانے کیسا ہے، اولیاء آنکھوں پہ ملتے ہیں وہ ہے تلوا تیرا، سبحان اللہ۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 20 سال تک علم دین حاصل کیا آپ نے، کرامات تو ہم سنتے رہتے ہیں، اصل میں نا ہمیں لگا دیا گیا ہے زیادہ کرامات کی طرف، انکار نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو اصل تعلیمات تھی ہمارے صالحین کی وہ ہمیں بتائی نہیں گئی۔ حضور بلے شاہ کے بارے میں جناب سبھی کہتے جناب نچ کے یار بنایا، لیکن آپ کو پتہ ہے بے شک نہیں ہے جناب، آپ کو پتہ ہے عالم دین تھے وہ، حضرت پیر وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم دین تھے، ولی بھی تھے عالم دین بھی تھے۔ اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ جناب صاحب جناب شریعت کا علم رکھنے والے،
آج لوگوں نے آ کے اس چیز کو فرق کر دیا جناب، طریقت ہو رہے تو شریعت ہو رہے. اور چھڈو جی مولویاں دی اوتھے ہوندی ہے، ساڈی مدینے ہوندی ہے. مجھے یہ بتائیں، ہم اس فقیر کو فقیر مانتے ہی نہیں ہیں جو شریعت کے ساتھ ٹکر لے رہا ہو. وہ پیر ہے ہی نہیں ہے جو شریعت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. میرے بھائی جب شریعت کا حکم آ گیا، رسول کائنات کا حکم آ گیا، اور بھائی سونا جو ہے وہ حرام ہے، آپ آب زمزم سے بھی دھو کے پہن لیں، حرام ہی ہے جناب. کڑا ہم نے پہن لیا جناب، چھلا ہم نے پہن لیا ہے. آپ خانہ کعبہ کے ساتھ مس کر لیں، مل کے بھی لگا لیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے جناب. جو میرے رسول نے جس چیز کو حرام فرما دی ہے نا جی، حرام ہے جناب. کلندر پاوے جتوں کا مرضی ہوئے، جہاں کا مرضی جناب گدی نشی ہو، جہاں کا مرضی جناب وہاں پہ سجادہ نشین بیٹھا ہوا ہے، جو شریعت کے خلاف ٹکر لے رہا ہے نا جناب، ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. سب وہ حامد شیخ کاظمی شاہ صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اوپر اہل سنت کے اوپر جو الزام ہے نا جی، وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے. اور بھائی ہم بھی کہتے ہیں قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے. ہمارے اوپر جو الزام آیا ہے وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے آیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں. عقیدت میں اتنا گر گئے کہ شریعت سے بھی آگے چلے گئے معاذ اللہ. ہمارے اوپر جو الزام لگا ہے شرک و بدعت کا معاذ اللہ، وہ ہمارے علماء کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے. اور غیروں پہ جو الزام لگے ہیں نا، وہ ان کے علماء کی وجہ سے لگے ہیں، کہ جنہوں نے معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ رسول ہمارے جیسے ہیں. معاذ اللہ علم کے بارے میں بات ہے تو جناب علم کے بارے میں بکواس کر دی. اللہ کے بارے میں بات آئی تو کہتے ہیں جی قادر مطلق ہے، جی ہر چیز پر قادر ہے، تو معاذ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے معاذ اللہ. ان پر جو الزام لگا نا جی، ان کے عالموں کی وجہ سے لگا ہے. اور ہمارا کسی کے ساتھ نماز کے اختلاف نہیں ہے جناب. کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، اس کے پاس دلیلیں کرے جناب، ہمارا اس اختلاف ہی نہیں ہے. ہمارا اختلاف اس بندے سے ہے جس کا عقیدہ خراب ہے. جب ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا نا جی، ہم پھر ڈٹ کے کہیں گے جناب تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا. پھر جو رسول کائنات کے علم غیب کے بارے میں بکواس کرے گا نا جی، ہم ڈٹ کے کہیں گے جناب تیرے پیچھے نماز ہو ہی نہیں سکتی. جو رسول کائنات کے ہمارا اصل میں معاملہ کیا، بات چھوٹو جی مولوی صاحب سانو کی لگے. بھائی ہمیں ہی لگتا ہے آپ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن عقیدے کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. آپ اپنی اولاد کو تو راہ راست پہ آنا چاہتے ہیں لیکن خود نہیں آنا چاہتے. اور ٹھیک ہے جی جناب پڑھی چلو نمازاں. میرے بھائی رسول کائنات نے سورہ منافقین اٹھا کے دیکھے نا جی، تو اللہ نے رسول کائنات سے کیا فرمایا تھا؟ اے حبیب 70 دفعہ بھی نمازیں پڑھے نا آپ، نماز جنازہ منافقین کی بخشش نہیں ہے ان کی. دعائیں بھی کریں بخشش نہیں ہے ان کی. بد مذہب مر جائے فرمایا جنازے میں نہیں جانا، بیمار ہو جائے پتہ لینے نہیں جانا، دعوت دے قبول نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا ہے، سلام نہیں لینا ہے. ہم کہتے چھٹو جناب ساری ٹھیک نہیں. میرے بھائی جو کہہ رہے نا سبھی ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرے، اپنی راہ کا تعین کرے. وہ ہم حضور سیدی غوث اعظم کے ملنگے ماننے والے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں جیسا نہیں مانتے جو معاذ اللہ اس قدر آپ کی شان کو اوپر لے کے چلے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ لوگوں کے پھر اعتراضات شروع ہو جائے. ہم کسی کو بھی مان رہے ہیں تو صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. صحابہ کو مانا ہے سرکار کی وجہ سے، اہل بیت کو مانا ہے تو سرکار کی وجہ سے. ہمیں عزتیں ملی ہیں تو سرکار کی وجہ سے، آپ کو عزتیں ملی ہیں تو حضور کی وجہ سے ہے. کسی کی بھی کوئی عزت ہے، مرتبت ہے، شان ہے تو سرکار کی وجہ سے.
حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر کے عالم دین تھے. آپ ایران کے رہنے والے تھے، شہر کے، اور وہاں پہ عربی نہیں بولی جاتی تھی، وہاں پہ فارسی بولتے تھے. اور حضور سیدی غوث اعظم پڑھنے آئے ہیں بغداد میں جہاں عربی بولی جاتی ہے. آپ نے علم دین حاصل کیا نا تو بغداد شریف کے اندر ہی آپ ٹھہر گئے. اب آپ ہچکچاتے تھے کہ یار میں کس طرح لوگوں سے بیان کروں، واز کروں. سامنے بیٹھنے والے عربی ہیں، مجھے عربی اتنی خاص آتی نہیں ہے. لوگ آپ سے التجا کرتے، گزارش کرتے، حضور مہربانی فرمائے. آخر کار کیا ہوتا ہے جی؟ ایک دن سوتے ہیں، قسمت جاگ جاتی ہے. رسول کائنات علیہ السلام تشریف لے کے آتے، فرماتے ہیں عبد القادر میرے بیٹے کیا بات ہے، واز کیوں نہیں کرتا؟ عرض کرتے ہیں حضور میں اجمی وہ عربی. حضور نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو. 7 مرتبہ لعاب دہن رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے. 7 مرتبہ مولا کائنات بھی تشریف لے کے آتے ہیں، 6 دفعہ لعاب دہن عطا فرماتے ہیں. یہاں مولا کائنات باب مدینۃ العلم ہے، علم کا دروازہ ہے. رسول کائنات شہر مدینہ ہے، علم کے شہر ہے. سرکار نے 7 دفعہ عطا فرمایا، مولا کائنات نے 6 دفعہ. عرض کی حضور کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ادب ادب ہی ہے. اب یہی وہ حضور سیدی غوث اعظم ہے کہ جن کو عربی پر عبور نہیں ہے، لیکن جیسے ہی سرکار کو لعاب دہن ملتا ہے نا جی، اس قدر واز فرما رہے ہیں کہ عربی بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کی فصاحت و بلاغت کو، آپ کے الفاظات کے چناؤ کو عربی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب بندہ گفتگو کیسی کر رہا ہے. آپ کی کوئی اور بھی کرامت نہ ہوتی، سب سے بڑی کرامت آپ کی یہی تھی کہ آپ کھڑے ہو کے بنا کسی سپیکر کے جناب 70,000 کے مجمع کو خطاب فرما رہے ہیں. 70,000 کا مجمع، جو آواز پہلا بندہ سن رہا ہے نا جی، آخر والا بھی وہی آواز سن رہا ہے، آخر والا بھی. اچھا جی یہ معاملہ ہوتا کیسے ہے جی؟ لعاب دہن ملنے سے خواب کے اندر جناب غوث جلی کو جناب اس قدر جوش آ گیا، اس قدر طاقت مل گئی. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کے قوم کا ایک جادوگر تھا سامری، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ جناب 40 راتیں آپ گزارے کوہ طور پہ آ کے، آپ کی قوم کے لوگ بھی آپ کے ساتھ. پیچھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو بھی اللہ کے نبی تھے. حکم ہوا جی کہ آپ نے قوم کو سنبھالنا ہے، قوم دوبارہ شرک کی طرف واپس نہ جائے. آپ چلے گئے. پیچھے کیا ہوا جی؟ سامری جادوگر جو تھا نا، اس نے لوگوں سے سونا اکٹھا کیا، اس کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد جناب بچڑا بنایا، گائے کا جناب بچہ بنایا، اور اس گائے کے بچے کے اوپر ایک دھول پھینکی، گرد و غبار. اس بچڑے نے باتیں کرنا شروع کر دی. اور اس سامری جادوگر نے کیا کہا؟ معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، دیکھو موسیٰ کا خدا اس کے اندر باتیں کر رہا ہے. عوام نے، لوگوں نے، بنی اسرائیل نے جب دیکھا نا تو معاذ اللہ اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. جناب موسیٰ واپس آتے ہیں، جلال کے اندر ہے جناب، اپنے بھائی کو بھی جناب پکڑ لیا، قوم کے بھی بارے میں جی حکم آ گیا. جانتے ہیں اللہ کا حکم آیا تھا جنہوں نے جناب بچڑے کی پوجا کی نا ان کو قتل کیا جائے. 70,000 لوگ مارے گئے اللہ کے حکم سے. 70,000 جنہوں نے نافرمانی کی تھی، خدا کی شریک ٹھہرایا تھا رب کے ساتھ. جناب موسیٰ نے سامری کو بلایا، بلا کے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے اس بچڑے کے اندر جان کیسے ڈالی ہے، اس نے بات کیسے کی ہے، یہ تو بتا. تو سامری کیا کہتا ہے جی؟ میں نے دریا کی کنارے پر دوسری طرف جب جبرائیل آپ کے پاس آ رہے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کے، تو میں نے جبرائیل کے گھوڑے کو دیکھا تھا.
اور جناب جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لگنے والی جو مٹی تھی، میں نے اس مٹی کو اٹھا کر اس بچھڑے پہ پھینکا تھا۔ نہ تو یہاں پہ نسبت دیکھیں صرف آپ، جس گھوڑے پہ جناب جبرائیل اللہ کے فرشتے سوار ہیں، اس گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لگنے والی جو دھول ہے، مٹی ہے، اس مٹی کو وہ سامری جادوگر اٹھا کے ایک بچڑے پہ پھینک رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے، رسول کائنات نے 6-7 مرتبہ لعاب دہن غوث جلی کو عطا فرمایا۔ ادھر تو صرف دھول آئے تو جناب بچڑا باتیں کرتا ہے، رسول کائنات کو لعاب دہن غوث جلی کو ملا ہے، عربی بولنی نہیں آتی، عربی بولنا شروع کر دیتے، عربی بولنا شروع کر دیتے۔ اور آپ کا علم کس قدر تھا۔ ایک سوال آ گیا جناب، بغداد شریف کے اندر ایک بندے نے قسم اٹھائی کہ میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب میں عبادت کر رہا ہوں پوری دنیا پہ میرے جیسی عبادت اس وقت کوئی بندہ نہ کر رہا ہو۔ اگر میں ایسی عبادت نہ کر پایا، میری بیوی کو طلاق ہے، میری بیوی میرے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب وہ جناب اپنا مسئلہ لے کے جناب کبھی کسی عالم کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، وہ سارے سوچتی ہے اگر نماز کا کہیں تو پوری کائنات میں نماز کا وقت ہے جناب، کہیں نہ کہیں بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا، نوافل کا کہے تو جناب کہیں نہ کہیں نوافل جا رہے، قرآن کی تلاوت کا کہے تو کہیں نہ کہیں روزے کا کہے، کوئی بھی جس کو ہم نیک اعمال بتاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جناب کائنات کے کسی خطے کے اندر کوئی نہ کوئی وہ جناب کام مسلمان کر رہا ہوگا۔ وہ جناب پورے بغداد شریف کے اندر گھومتا رہا، آخر کار جب بگڑی نہ بنی تو غوث جلی کی بارگاہ میں آنا پڑا۔ غوث جلی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے جی، آ کے عرض کرتے حضور یہ معاملہ بن پڑا ہے، مہربانی فرمائیں اگر یہ قسم پوری نہیں نہ ہوتی میری بیوی نکاح سے نکل جائے گی، مہربانی فرمائیں کچھ اس کا حل فرمائیں۔ تو حضور غوث جلی مسکراتے ہیں، سبحان اللہ، ہو جناب مصطفیٰ کا بیٹا، رسول کائنات کا بیٹا ہو اور باب مدینۃ العلم بھی لعاب دہن دیا ہو، اور مسئلے کا جواب پھر کیسے دیتے ہیں، فرماتے ہیں او بھائی چلے جاؤ خانہ کعبہ، رب کا گھر پوری کائنات میں ایک ہی ہے، فرمایا چلے جاؤ وہاں پہ جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں ان سے منت کر لو، مہربانی جناب 1 منٹ کا وقت دے دے مجھے، میں اکیلا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان سے منت سماجت کرو، جیسے بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ اگر کوئی معاملہ ہے کوئی بڑا ہے اس سے کہو، اور اس وقت جناب تم اکیلے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، فرمایا اس وقت تیری جیسی عبادت پوری کائنات میں کوئی نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار صداقت۔ آخری بات سنیں جی، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ، آپ کے زمانے مقدس میں بہت بڑے امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، وقت کے امام، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور جو جبہ پہنا کرتے تھے وہ اس قدر آپ کا سورا ہوتا تھا، زیب و جو فرماتے تھے آپ، اس قدر اس پر ہیرے جوہرات جڑے ہوتے تھے کہ جناب کوئی عام بندہ اس کو نہیں پہن سکتا، اور پتہ چلتا تھا جناب جہاں پہ محدث ابن جوزی جا رہے ہیں نا جی، ساتھ آپ کے شاگرد، اور جدھر سے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب وقت کا امام آ رہا ہے، محدث آ رہا ہے جناب،
रसूल कायनात की हदीस को रिवायत करने वाले आ रहे हैं। इनका एक शागिर्द था जो गौसे जली का मुरीद था। तो ये अपने उस्ताद से कहते, उस्ताद जी मेहरबानी करो कभी साढ़े पीरा को भी आओ। तो मुहद्दिस इब्न जोज़ी के बारे में आता है कि आप उस वक्त अपने पाए का किसी को समझते नहीं थे कि जो मैं हूं बस मैं ही हूं, जो मेरी बात है बस मेरी ही बात है, जो मेरे अंदर कमाल है बस मेरे अंदर ही कमाल है, मेरे जैसा अब कोई नहीं है। शागिर्द बार बार अर्ज करता है हुजूर मेहरबानी करो, रोजाना आज कल परसों तरसों जनाब, रोजाना जनाब शागिर्द कह रहे हैं। आखिरकार एक दिन मुहद्दिस इब्न जोज़ी कहते हैं चल यार की तू रोजाना काम फड़े है, चल तेरे जनाब आज पीर एक ही आने। आगे जी हुजूर गौसे आजम की मजलिस में 70,000 का मजमा लगा हुआ है जनाब। फ्रंट सीट पे बैठने वाले वक़्त के इमाम हैं, वक़्त के वली हैं। मुहद्दिस इब्न जोज़ी जनाब आके बैठ गए। हुजूर गौसे आजम आपकी मजलिस का तरीका कार ये था कि एक हाफिज कुरान की तिलावत करते और हुजूर गौसे जली उसी आयत को लेके लोगों से वाज किया करते। आपने वाज करना शुरू किया तो उस आयत करीमा को लिया जो कारी साहब ने तिलावत की। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया भाई इस आयत के ऊपर पहली तफसीर सुनो। आपने पहली तफसीर बयान की। मुहद्दिस इब्न जोज़ी उनका शागिर्द बैठा हुआ था। शागिर्द कहता उस्ताद जी सुनी है? कह लगे पुत्र पढ़ाई भी है ते पढ़ी भी है, ये कोई नई बात नहीं है, मैंने ये तो पढ़ाई भी है और पढ़ी भी है। गौसे जली ने दूसरी बयान की। शागिर्द ने फिर कहा उस्ताद जी, पर मैं पुत्र चुप कर, पढ़ी भी है तो पढ़ाई भी है, नवी गल कोई नहीं। गौसे जली ने तीसरी बयान की। शागिर्द फिर कहता है हाँ जी उस्ताद जी, पर मैं पुत्र बस उस्ताद ही होता है, अब पढ़ी भी है तो पढ़ाई भी है। करते करते हुजूर गौसे जली ने 11 तफासिर बयान की हैं एक आयत की। मुहद्दिस इब्न जोज़ी कहते हैं पुत्र यार चलिए, तो पढ़ियां भी नहीं तो पढ़ाइयां भी नहीं, ये पढ़ी भी है पढ़ाई भी है। अब गौसे जली का अंदाज तो निराला था ना जी, मैं अपने मखसूस अंदाज में कहता हूँ। गौसे जली ने फिर कहा सुनो फिर जी 12वीं तफसीर, 12वीं के नाम की 12वीं तफसीर। जब गौसे जली ने 12वीं तफसीर शुरू की है, मुहद्दिस इब्न जोज़ी सामने बैठे हैं। शागिर्द कहता है हाँ जी उस्ताद जी, पर मैं चुप कर सुनी नहीं, पढ़ी भी नहीं, सुनी भी नहीं, खामोश हो जा, सुनने दे। गौसे जली बात क्या कर रहे हैं? फरमाया होन सुनो 13वीं तफसीर। मुहद्दिस इब्न जोज़ी जनाब टिकटिकी बांध के गौसे जली को देख रहे हैं। पूरी समात की तवज्जो जनाब गौसे जली की तरफ। करते करते हुजूर गौसे जली ने 40 तफासिर बयान की। मुहद्दिस इब्न जोज़ी क्या कहते हैं? 11 पढ़ी भी है पढ़ाई भी है, लेकिन जो 29 गौसे जली ने सुनाई है, ना पढ़ी है ना सुनी है मैंने। अब गौसे जली क्या कहते हैं जी? फरमाते हैं लोगों ये तो था काल, ये तो था काल, पढ़ी लिखी बातें, आओ अब हाल की तरफ चलते हैं। आपने कलमा तैयबा की ऐसी ज़रब लगाई, लोगों की जुबानों पर कलमा तैयबा ऐसा जारी हुआ कि लोगों के अंदर जनाब वजद आ गया। लोग जनाब कभी उठ रहे हैं कभी बैठ रहे हैं, कलमा तैयबा पर जनाब लोगों के अंदर वजद आ गया। मुहद्दिस इब्न जोज़ी के ऊपर भी वजदानी कैफियत आ जाती है। वो जुब्बा जिसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जब काल से चलते हैं ना हाल की तरफ, और तवज्जो जब रब की तरफ होती है ना जी, मुहद्दिस इब्न जोज़ी अपना कुर्ता भी फाड़ देते हैं, अपना जुब्बा भी फाड़ देते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, जब काल करता है तो कमाल कर देता है, जब हाल की तरफ चलता है तो सारे हिजाबात उठा देता है। यही वो मजलिस आपकी हुआ करती थी कि आपकी मजलिस से जनाब
آپ کا واز سن کر لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے، لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے. اور حضور غوث جلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بس اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے، حقیقتاً دینے والا ہمارا رب ہی ہے. حقیقت میں دینے والا کون ہے جی؟ اور یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے. حقیقت میں دینے والا ہمارا رب ہے، حقیقت میں دینے والا ہمارا رب ہے. لیکن جب مانگا جائے نا ان اولیاء کے صدقے سے، دیتا رب ان کے صدقے سے، دیتا رب. رسول کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی. فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، میرا رب مجھے دینے والا ہے، میرا رب مجھے دینے والا ہے. تو یہی آپ سے التجا ہے، ہمارا کوئی بھی ایسا بندہ جناب جو شریعت کے خلاف آ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا پیر کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا فقیر کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم کہہ رہا ہے، شریعت کے ساتھ جو بندہ ٹکر لے رہا ہے نا جی، ہماری جوتی کی نوک پہ بھی نہیں ہے وہ. اور جو شریعت کے مطابق ہے ہمارے سر کا تاج ہے. جناب کڑے پہن لینے سے جناب فقیری ظاہر نہیں ہوتی ہے، ہاتھوں میں 4 انگوٹھیاں پہن لینے سے فقیری ظاہر نہیں ہے. مرد کے لیے صرف 4.5 ماشے چاندی رسول کائنات نے حلال کی ہے، اس سے زیادہ حلال نہیں ہے. بھئی وہ 4 انگلیوں کے اندر 4 انگوٹھیاں، بھئی وہ کس نام کی پہننی ہے آپ نے؟ جو چیز میرے نبی نے حرام کی ہے وہ حرام ہے جناب. مجھے بتائیں کیا ہم صحابہ سے بڑے عاشق ہیں جی؟ اسی تے محفل چوٹھی ہے تو جناب اسی جنتی ہاں، ایسے ہی ہے نا جی. ہم محفل میں آئے تو محفل میں آتے جنتی، محفل سے نکلے ہیں تو جناب جنتی ہو کے نکلے ہیں. لیکن ہماری جناب حیثیت کیا ہے؟ جھانکے تو سینے اپنے اندر، کیا حیثیت ہے؟ رسول کائنات نے صحابی کے ہاتھ کے اندر انگوٹھی دیکھی سونے کی، حضور نے فرمایا یہ حرام ہے. پرواہ نہیں کہی جناب کتنے گرام کی ہے یا کتنے ہزاروں کی ہے، فوراً اتار کے پھینک دی. کسی نے کہا بھائی اٹھا لو بیچ دینا، کہا جو نگاہ مصطفیٰ میں جو نہیں ہے چیز جچتی، جو میرے نبی کو پسند نہیں ہے ہم اٹھانا پسند بھی نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. تو جو بندہ بھی شریعت کے خلاف ٹکر لے گا نا جی، ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. آپ اپنے ہاتھوں کے اندر جناب وہ جناب دھاگے باندھ لے، کتوں دا جی بابے فرید ہے جی، کتوں دا جی بلے شاہ ہے جی. میرے بھائی یہ چیزیں مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے. میں صرف اگر بتانا چاہوں آپ کو، ملا قاری صاحب اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں نا جی، ہمارے گھر کا ماحول آپس کے اندر بڑا کشادہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا، بہن بھائیوں کا آپس میں جناب بڑا کشادہ ماحول ہوتا ہے. رسول کائنات نے فرمایا اس عورت پر لعنت جو مرد کا جوتا پہنے، اور اس مرد پر لعنت جو عورت کا جوتا پہنے. ساڑھے منڈے دے کرنا چوالیاں پا لیاں نے، مشاہبت ہو رہی ہے جناب عورتوں کے ساتھ. بال جناب حکم صرف کندھوں تک ہے، آخری کندھوں سے نیچے حکم نہیں ہے. مشاہبت ہو رہی ہے جناب عورتوں کے ساتھ. ہمارے لیے جو کامل زندگی جناب آئیڈیل زندگی کسی کی ہے وہ رسول کائنات کی زندگی. کیا خیال ہے جی ہماری 5-5, 8-8 سال 10-10 سال کی بچیاں جو جناب ابھی شعوری کی عمر میں نہیں پہنچی ہیں، لیکن کیا جی فیشن پورا ان کو دے رہے. ہر بندہ اپنے گھر کا ذمہ دار خود ہے جی. یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا پنجاب کالج کا، کیا معاملہ بنا ایک بچی کے ساتھ. اللہ کی پناہ ہے نا جی. بہرحال ہمیں اپنے آپ کو درست کر رہے ہیں.
اپنی نجتوں کو درست رکھے، اپنے قبلوں کو، خاص طور پہ اپنے عقیدے کو درست رکھے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دعا کیا کریں، یا اللہ جس عقیدے پہ زندہ رکھا ہے نا اسی عقیدے پہ ہمیں موت بھی دے گا۔ دعا کیا کریں، خدا کی قسم جو عقیدہ ہمارا ہے نا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور جو ہمارے اوپر الزام ہے ہمارے جاہلوں کی وجہ سے، ہم ان سے بری و ذمہ ہیں، لیکن جب ہم اپنے مسلک کی بات کرتے تو ڈٹ کے بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے۔ جناب ہمارے نبی وہ نبی ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی امی ہیں؟ جو معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں ان پڑھ کہہ رہے ہیں۔ رب فرما رہا ہے میں نے تو اپنے نبی کو جناب وہ بھی سکھایا ہے جس کا علم نہیں تھا، اور آج کا جناب ہو جناب اپنے آپ کو بڑا مفتی کہلانے والا ہماری نظروں میں جناب جاہل سے بھی ابتر ہو، جی یہ کہہ رہا ہو کہ معاذ اللہ نبی کو جناب پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا، تو ہم کہیں گے جناب تیری سوچ پہ لعنت ہے۔ ہمارے نبی کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے بھائی، اور جو عیب نکالتا ہے وہ خود سمجھے کہ وہ ہے کیا، بس ہماری بات صرف اتنی ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔